بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم تشریح کے بعد مشقی سوالات اور خلاصہ کریں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 2، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ بیٹا یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو مکمل کروا دیتا ہوں۔ طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ڈیش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے نا خدا۔ کیا آئے گا بیٹا؟ نا خدا۔ جیسا کہ آپ نے شعر نمبر 4 میں پڑھا، نا خدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے بقیہ جملوں کو مکمل کرنا ہے ان الفاظ کی مدد سے۔ اگر کسی لفظ کا پتہ نہ چلے کس جگہ پر لکھنا ہے تو آپ نظم نعت کے بلند خوانی کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ از خود لکھ سکیں گے۔ بیٹا جزء ب، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ بیٹا آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ قوسین میں جوابات موجود ہیں، جو درست ہو اسے خالی جگہ میں لکھیے گا۔ جیسے نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور ڈیش ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اب اس میں سے درست جواب، وحدانیت کا پیغام آپ نے پڑھا، لیکن شعر نمبر 1 میں پڑھا شمع توحید، لہذا شمع توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ایک ہی بات ہے، یہاں پہ لکھا جائے گا شمع توحید۔ بیٹا اسی طریقے سے بقیہ 2 جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ جزء الف، شمع گیش جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بیٹا آپ بتاؤ کیا آئے گا؟ شمع توحید، شاباش۔ اب بیٹا یہ شمع توحید آپ شعر کے نعت کے پہلے شعر میں شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بیٹا اسی طریقے سے آپ نے بقیہ 4 مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ الفاظ دیے گئے، ان کی جمع بتائیں بیٹا۔ کشتی، آپ بتاؤ بیٹا۔ کشتیاں، شاباش۔ منزل، منازل۔ طوفان، طوفانوں، شاباش۔ قافلہ، قافلے۔ مرکز، آپ بتاؤ بیٹا۔ مراکز۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ ان الفاظ کی جمع۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ لکھیں۔ بیٹا یہ آپ نے کتاب پر ہی سمجھ لیں، تو لکھنے والا کام تو آپ نے کر لیا۔ سوال نمبر 1، 5، 9، یہ کام کتاب پر ہی آپ نے حل کرنا ہے، اور لکھنے کی ضرورت، جہاں پر لکھنے کی ضرورت ہو وہاں لکھیں، جہاں لکھنے کی ضرورت نہ ہو وہاں نہ لکھیں، سمجھیں صرف۔ اب یہ مذکر مؤنث میں آپ نے فرق کرنا ہے، اور مذکر مؤنث کا ایک فرق کہ اس لفظ کو جملے میں استعمال کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مذکر ہے یا کہ مؤنث، اور دوسرا فیروز اللغت کی مدد سے بھی آپ اس لفظ کو مذکر و مؤنث میں فرق کر سکتے ہیں۔ جی، پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پیغام حق سنایا، مذکر۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ مرکز، کیا بیٹا یہ آپ بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک مرکز پر جمع فرمایا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک مرکز پہ جمع فرمایا، جمع کیا، مذکر۔ شمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی شمع جلائی یا رہنمائی کی شمع جلائی،
کیا ہوگا بیٹا؟ مؤنث. بزم. بزم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہاں کی بزم سجائی، تو بیٹا مؤنث. قافلہ، ایک مدت سے قافلہ منزل سے بھٹک چکا ہے، مذکر. شاباش. منزل مؤنث. کیا بیٹا؟ مؤنث. جی بیٹا ان الفاظ میں مذکر و مؤنث میں فرق آپ کو میں نے بتا دیا، جملے میں استعمال یا فیروز اللغت کی مدد سے. خلاصہ بیٹا ابھی ہم کرتے ہیں، پہلے سوال نمبر 8 اور 10 کر لیں. سوال نمبر 8، نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں. متضاد الفاظ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال کیے جائیں یا ایک دوسرے کے جو ضد استعمال ہوں، برعکس استعمال ہوں. جیسے اجالا، اجالا مانا روشنی، کیا ہے متضاد بیٹا؟ اندھیرا، تاریکی. اس طریقے سے بیٹا آپ نے ملانا ہے الفاظ متضاد کو آپس میں. سوال نمبر 10، نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. مرکز سے مراد، مرکز کا معنی وسط، قلب، لیکن یہاں مرکز سے مراد دین اسلام. یہاں مرکز سے کیا مراد ہے بیٹا؟ دین اسلام. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سوالات کروائے ہیں بیٹا، یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں پر جیسے خالی جگہ، مصر مکمل، الفاظ متضاد کو ملانا، یہ ملا سکتے. اس کے علاوہ آپ کتاب پر ہرگز نہ لکھیں. بیٹا اب خلاصہ، خلاصہ ذہن میں، خلاصہ آپ نے بیٹا نوٹ بک پر لکھنا ہے. جیسے مرکزی خیال آپ کو بتایا گیا تھا، نظم کا، پیراگراف کا، یعنی جب کوئی پڑھتا ہے اس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، اس کے نچوڑ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. بیٹا ایسی خلاصہ، مرکزی خیال 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہوتا ہے، خلاصہ تھوڑا سا اس سے 3 سطریں بڑھ جاتا ہے، یعنی خلاصہ 8 سطور پر مشتمل ہوگا. کتنی سطریں بیٹا خلاصے کے لکھیں؟ 8 سطور پر. یہ بھی مختصر، یعنی مرکزی خیال، نچوڑ، پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ جو لکھیں گے اسے کہا جائے گا خلاصہ. کیا کہا جائے گا بیٹا؟ یہ بھی لب لباب، اسے بھی نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں، لب لباب. مزید اس کا جب آپ مختصر لکھیں گے اسے مرکزی خیال کہا جائے گا. مرکزی خیال 5 سطور پر اور خلاصہ 8 سطور پر مشتمل ہوگا. آپ نے نوٹ بک پر نعت قوسین، خلاصہ قوسین میں اس نظم کا نام جس کا آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں، نعت. اب بیٹا خلاصہ سن لیجئے، نکالیں بیٹا نظم نعت. تو ہر شعر کی مدد سے ہم خلاصہ لکھیں گے، ہر شعر کا مفہوم اس خلاصے میں لکھا جائے گا، تو وہ خلاصہ تیار ہو جائے گا، ہر شعر کا مفہوم. اور جب مرکزی خیال لکھیں گے پھر وہاں پر جو اہم نکات، بہت ہی مختصر، پوری نظم کا لب لباب نچوڑ جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو، انہیں لکھا جائے گا. اب ہم اس کا خلاصہ سمجھیے گا بیٹا. نظم نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کو خوبصورت بنانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام عام کیا، اور ایسا پیغام جس نے ہر دل کو ایمان سے منور کر دیا، اور جو لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک دین اسلام کے سائے تلے جمع فرمایا، ایک دین اسلام کے سائے تلے جمع فرمایا. آپ نے انسانیت کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کے ملاح بن کر آئے، یعنی ایسے لوگ جو مصیبت کی دلدل میں جکڑے جا چکے تھے، آپ ان کے رہنما راہبر بن کے آئے، اور آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ حق دکھائی، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے انہیں آپ نے بیدار کیا، اور جو بیدار تھے آپ نے انہیں کائنات کے رموز سے آشنا کر دیا، انہیں کائنات کے رموز سے کیا کر دیا؟
آشنا کر دیا۔ بیٹا یہ تھا نظم نعت کا خلاصہ۔ سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے خلاصہ بیٹا نوٹ بک پر لکھنا ہے اور مشقی سوالات آپ نے درسی کتاب پر حل کرنے ہیں۔ حل کرنے کے بعد بیٹا انہیں یاد کرنا ہے، خلاصے کو بھی یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔